بات یہ ہے کہ یہ ساری کہانی شروع کہاں سے ہوئی۔ میں نے لی اپنی پہلی آن لائن کلاس لینے کے درمیان میں اور اس کے بعد میں ایک تو مجھے اپنے متعلق اور ایز اے ٹیچر پرابلمس پتہ چلیں اور ایشوز پتہ چلے۔ پھر میں یہ سوچنے لگا کہ دوسرے اینڈ پر جو مختلف اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کیا ایشوز آ رہے ہوں گے۔ سوچتے میں آ گیا گھر، میرا ذہن اسی پہ کام کرتا رہا۔ پھر مجھے میسج آ گیا ایک دو کہ سر میں جو ہوں وہ انجوائے نہیں کر رہا ہوں آن لائن ٹیچنگ، اور رات کو میں سو رہا ہوں اور میں دن میں جاگ رہا ہوں، یا میں الٹا کر لیں، یعنی کہ میں رات کو جاگ رہا ہوں اور دن میں سو رہا ہوں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں آپ کی کیسے مدد کروں۔ 3-4 دن سے میں مسلسل سوچ رہا ہوں، ہر شخص مختلف باتیں بتانے کے لیے تیار ہے۔ اچھا، میرا ایشو یہ ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے، آپ یقین مانیں، جب میں آپ کو کچھ کہتا ہوں کلاس میں بھی یا ویسے بھی، تو میرا یہ اندر سے خیال یہ ہوتا ہے کہ میری بات کوئی نہیں مانے گا، اس لیے کہ میں نے کب اپنے وقت میں کوئی بات مانی ہوگی یا سنی ہوگی۔ لیکن پھر کچھ اسٹوڈنٹس مجھے ملتے ہیں، وہ مجھے بتاتے ہیں کہ نہیں سر، ہم نے آپ کی بات مانی اور ہمیں آپ کی بات سے بڑا فائدہ ہوا۔ میں اندر ہی اندر بڑا حیران ہو رہا ہوتا ہوں، لیکن اللہ کا شکر بھی ادا کر رہا ہوتا ہوں، اور پھر میرا حوصلہ بڑھ جاتا ہے، اور پھر میں کہتا ہوں چلو یار بات کر کے ہی دیکھ لیتے ہیں، کوئی کسی کی کیا مدد کرے گا۔ ڈونٹ میک تھنگس کمپلیکیٹڈ، مشکل نہ کریں، چیزوں کو سمپل کریں۔ آپ سب کو یہ سٹوری پتہ ہے، ڈیتھ بیڈ والی جو سٹوری ہے، کہ ایک آدمی جب پیدا ہوا، اس کے ذہن میں خیال آیا، اس نے کہا میں پوری دنیا بدل دوں گا، پھر اسے خیال آیا نہیں میں اپنا ملک بدل دوں گا، نہیں پھر اس کو ہوا کہ شہر بدل دوں گا، اور اب وہ ڈیتھ بیڈ پر ہے اور وہ یہ سوچ رہا ہے کہ یار میں اپنے آپ کو ہی بدل لیتا۔ جتنی باتیں بھی میں آپ سے کروں گا آپ پہلے سے جانتے ہوں گے، کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو وہ باتیں پتہ ہوں گی۔ پھر مجھے حضرت علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ، جو داتا گنج بخش کے نام سے مشہور ہیں، ان کی ایک بات پڑھی ہوئی میرے دل کو لگ گئی کہ جو تم جانتے ہو جب تم اس پر عمل نہیں کرتے تو مزید جاننے کی کوشش کیوں کرتے ہو؟ ہم میں سے کتنے لوگ یہ جانتے ہیں کہ رات کو جلدی سونا چاہیے اور ارلی ٹو بیڈ اور ارلی ٹو رائز، پھر کوئی بات کرنا مجھے نہیں سمجھ میں آتا۔ اچھا، میں بات کروں تو پھر میرے دل میں یہ خیال آتا ہے، اور مرزا اسد اللہ خان غالب کا شعر میرے ذہن میں آ جاتا ہے کہ یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست ناسے، یعنی یہ کہاں کی دوستی ہے، ہم نے آپ کو اپنا مسئلہ بتایا، اب آپ ہمیں نصیحت کرنے میں لگ گئے۔ یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست ناسے، کوئی چارہ ساز ہوتا، کوئی راستہ دکھاتا، کوئی غم گسار ہوتا، کوئی ہماری بات ہی سن لیتا۔ اچھا، اب ایک دو باتیں میری سن لو، تم میں سے کچھ تو یہ سنیں گے ہی نہیں، کچھ تھوڑا سا سن کر یہ سمجھ لیں گے کہ ہمیں تو سب پتہ ہے، تو جو پورا سنے گا تو شاید اس کا کچھ فائدہ ہو جائے گا۔ اچھا، فائدہ اور نقصان آپ نے اپنا خود کرنا ہے۔ کیوں؟ آپ نے کیا یہ شعر نہیں سنا ہوگا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ یعنی اگر میں، اور ہر کوئی اپنے اپنے طور پر اس کو میں کہے، اگر میں چاہوں گا، یعنی مجھے چاہنا پڑے گا اور مجھے یہ فیس کرنا پڑے گا۔ اب میں جب آپ سے بات کر رہا ہوں تو دیکھیے، ایز اے ٹیچر میں جب اسٹوڈنٹس کو دیکھتا ہوں تو مجھے مختلف قسم کے اسٹوڈنٹس نظر آتے ہیں۔ ایک اسٹوڈنٹ ہے جو پڑھنے والا ہے، جسے اسٹوڈیس کہتے ہیں، وہ کسی سے بھی اور کہیں بھی اور کسی حالات میں بھی پڑھ لے گا، لیکن ان حالات میں اس کے اوپر بھی اثر ہوگا۔ اس کے ہاتھ میں بھی موبائل ہے، وہ بھی اکیلا بیٹھا ہوا ہے، وہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں تو پڑھنے والا ہوں، میں تو پڑھ ہی لوں گا، اس کے ماں باپ بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا بچہ تو پڑھنے والا ہے، پڑھ ہی لے گا، لیکن یہ حالات ایسے ہیں جن کا اثر آپ پر بھی پڑے گا۔ جی، میں پڑھنے والوں سے مخاطب ہوں، آپ پر بھی اثر پڑے گا۔ اب اس کے لیے آپ کریں گے کیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنے ماں باپ سے بات کریں، اپنے ماں باپ کو ایز اے ریسورس بنائیں، ایک کمبینیشن بنائیں، ایک چیک نہیں کہ نہیں آپ ہمیں چیک کریں، آپ ایک کمبینیشن بنائیں، ایک کلیکٹیو وزڈم پیدا کریں، اور ماں باپ کو بھی میرے یہ ویڈیو سنائیں کہ
آپس میں بیٹھ کر اس سچویشن کا کیسے حل نکالنا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ مل کر اس کا حل نکال لیں گے۔ دوسری کیٹیگری وہ ہے جو پڑھنے والی بھی ہے اور نہیں پڑھنے والی بھی۔ یہ ایک اکثریت ہے، سمجھ لیں 90% جو ہے وہ یہی ہوتی ہے۔ باقی 2-3 کیٹیگریاں جو بچی ہیں ان میں ایک وہ ہے جو پڑھنا چاہتے ہیں، ہاں بڑا ان کا پڑھنے کا دل کرتا ہے، لیکن چونکہ انیشیلی اسکولنگ میں ان کی بیس اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی تو پھر وہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا اور وہ پریشان ہونے لگتے ہیں، اور پھر وہ مسلسل محنت کرتے رہتے ہیں۔ ان کے لیے یہ بات ہے کہ وہ مسلسل محنت جب کرتے رہتے ہیں، کئی دفعہ میں نے ایسا دیکھا ہے کہ وہ بہت سے اچھے اسٹوڈنٹس سے بھی زیادہ اچھا پرفارم کر دیتے ہیں۔ دل چھوٹا کرنے کی ان کو ضرورت نہیں ہے، بس انہیں اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سیکھتے رہنا ہوگا۔ ایک اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں بڑے زبردست ہوتے ہیں لیکن اوور کانفیڈنٹ ہوتے ہیں۔ یہ نہ صرف اپنا نقصان کرتے ہیں بلکہ اپنے ساتھ والوں کا بھی نقصان کیا کرتے تھے۔ ان کو بھی بہت توجہ سے اب یہ بات سننی پڑے گی اور سوچنی پڑے گی کہ کیا میں اوور کانفیڈنٹ ہوں۔ اگر وہ ان کو آواز آتی ہے کہ نہیں تو انہیں پھر سوچنا چاہیے۔ جی میں پھر بول رہا ہوں، آپ اپنے آپ سے پوچھیں گے کہ کیا میں اوور کانفیڈنٹ ہوں، اور اگر جواب آئے گا نہیں تو دوبارہ سوچیے۔ ایک اور قسم ہے جو بالکل ہی نہیں پڑھنا چاہتی، وہ پتہ نہیں کیوں پڑھ رہی ہوتی، وہ کسی کی بات بھی نہیں سنتی۔ ایسے لوگوں کی یا تو قسمت اچھی ہو یا ایسے لوگوں کی عقل ٹھکانے آتی ہے جب یا تو وقت گزر جاتا ہے یا ان پر پڑتی ہے یا وہ مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ 10-12 سال میں دیکھیے میرا مخاطب جو لوگ ہیں 15 سے 25 سال کے لوگ ہیں۔ آپ سب لوگ ایک کام کریں، اپنے خاندان میں امی کی طرف، ابو کی طرف، ابو کے دوستوں کی طرف اپنے سے 10-10 سال بڑے لڑکے اور لڑکیوں کو دیکھیں کہ وہ کر کیا رہے ہیں اور انہوں نے کیا کیا ہے اور ان کی زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ دیکھو میرے بیٹے اور بیٹیوں، آپ بڑی مشکل میں آ گئے ہیں۔ وہ جو کلاس روم میں ٹیچرز آپ کو جگاتے رہتے تھے، رافع اٹھو، مزمل دیکھو، لائبہ ہاں تم، عبد الکریم کیا دیکھ رہے ہو ادھر، سنو، اب یہ کہنے والے لوگ نہیں ہوں گے۔ وہ اپنا کام کر رہے ہیں، آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب اگر آپ موبائل استعمال کر رہے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، آپ آنکھ بند کر کے سو گئے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، آپ نے نہیں سنا کوئی نہیں دیکھ رہا، آپ موویز دیکھ رہے ہیں، آپ گیمز کھیل رہے ہیں، آپ جانیں، آپ کا کام جانیں۔ آپ میں سے اکثر جو میرے اسٹوڈنٹ ہیں وہ بڑے ہوتے ہیں عمر میں۔ دیکھو آپ میں سے اکثر کے جو والدین ہیں وہ اسی سوچ میں ہیں کہ یہ حالات اگر ایسے ہی رہے تو کیا ہوگا، تو ان کے اوپر ایک تو یہ پریشر ہے، دوسرا ان میں سے دونوں یا کوئی ایک کوئی میڈیسنز لیتے ہوں گے اور اس کے لینے کا اور اس کے نہ لینے کا دونوں کا اثر ہے۔ میری اس پوری تقریر کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں خود فیصلہ کرنا پڑے گا۔ تم نے مجھے تو بتا دیا کہ میرا مسئلہ یہ ہے اور مجھ سے یہ توقع کرنے بیٹھ گئے کہ میں اس مسئلے کا کوئی حل نکال دوں گا۔ میں اگر اتنا زبردست ہوتا یا کوئی بھی اتنا زبردست ہوتا تو پھر تو کیا ہی بات تھی۔ دیکھو جو میں نے سیکھا اپنی زندگی میں، اپنے مسئلوں کا حل خود نکالنا پڑتا ہے۔ اب ہم مسئلے کو بریک اپ کر لیتے ہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ یہ تو ایک احساس ہو گیا، یہی زبردست بات ہے، جو احساس ہو گیا کہ جی مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا، آن لائن میں کوپ اپ نہیں کر پا رہا، رات کو میں زیادہ دیر تک جاگ رہا ہوں، میرے ذہن میں ایک عجیب سی کیفیت ہو رہی ہے۔ اب اس کو ہم کیسے کیٹر کریں؟ جو میری عقل، جو میں سمجھتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ میری باتیں تمہارے کام آ جائیں۔ دیکھو نمبر 1 ہم یہ سمجھ لیں کہ ہمیں ایک فکر ہو گئی ہے۔ اب یہ جو فکر ہو گئی ہے اس میں یا تو تم اپنے امی ابو یا جیسے تم نے مجھ سے کہا ایسے لوگ ہوں جن کو تم صرف بتا دو، ان سے حل کی توقع نہیں کرو، بتا دینے سے بھی ذہن سے بات نکل جاتی ہے۔ میری امی جب نہیں رہیں دنیا میں، یعنی ان کا انتقال ہو گیا، تو پھر مجھے سمجھ میں آیا، اور اس سے پہلے بھی میری امی جب کہا کرتی تھیں کہ بیٹا اللہ کو بتاؤ ساری باتیں، اللہ کو بتاؤ ساری باتیں۔ جب ہم اللہ کو ساری باتیں بتا دیتے ہیں اور اللہ سے دعا مانگتے ہیں اور اللہ سے مانگتے ہیں،
آپ یقین کریں آپ کو کسی کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، خود بخود چیزیں صحیح ہونا شروع ہو جائیں گی، اور کچھ چیزیں ہمیں خود کرنی پڑیں گی. دعا والا معاملہ ہو گیا، اب ہمیں کچھ چیزیں کرنی پڑیں گی. مثلاً میری امی کہتی تھی کہ ایک شعر تھا بڑا مزیدار سا ہے، سنو مزہ آئے گا تمہیں. بیٹھے رہو قرار سے اور من میں رکھو جیت، اور دعا کرو اس مالک سے کہ لوٹے عالمگیر. جب میں نے غور کیا اس شعر کے اوپر تو مجھے پتا چلا کہ پہلے جو درس دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ صبر کرو، صبر. اپنا جو کام ہے اسے کرتے جاؤ لیکن صبر کرو. ہیو پیشنس. بیٹھے رہو قرار سے اور من میں رکھو جیت. پازیٹیو تھنکنگ ہے، یعنی اپنے ذہن میں نیگیٹو خیالات آنے کی ضرورت نہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ میں تو دیر سے سو رہا ہوں. اور بھائی دیر سے سو رہے ہو تو جلدی سو جاؤ نا، تمہیں عقل نہیں ہے کیا؟ آہستہ آہستہ لے آؤ. ایک دن جلدی اٹھو. موبائل ہے اس پہ تم اپنے ٹائمرز لگاؤ. دیکھو مجھے بھی خود کرنا پڑتا ہے. میرے پاس ایک آسان سا راستہ تھا کہ میں اس دفعہ ایک ایکسکیوز لے لیتا ARTT والوں سے اور میں کہتا نہیں جی میں آن لائن نہیں پڑھا سکتا. لیکن نہیں، میں نے کہا نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. نہیں آتا لیپ ٹاپ، کوئی بات نہیں ہے، سیکھیں گے. نہیں آتی ٹچ اسکرین پہ رائٹنگ، سیکھیں گے. نہیں آتا آن لائن پہ کرنا، کریں گے. کیونکہ یہ جو نئی چیز سیکھنے کا مزہ ہے نا یہ الگ ہے، اور مشکلوں کو فیس کرنا یہ بھی بڑا مزیدار کام ہے. تو اس وقت ہم ایک مشکل سچویشن میں آئے ہوئے ہیں. یہاں ہم اپنا کریکٹر اور اپنی شخصیت کو بلڈ کر سکتے ہیں. کیسے؟ ہمارے بس میں ہے جلدی سونا، ہمارے بس میں ہے جلدی اٹھنا. 1-2 دن ہوگی پریشانی ہمیں، لیکن اگر ہم اس کو اپنا روٹین بنا لیں تو جو پہلی چیز ہوئی وہ ہوئی کہ جو مجھے فکر ہے وہ میں اس کو اللہ تعالیٰ سے اس کا ذکر کروں، اس کو بتاؤں اور اس سے مدد مانگوں اور اللہ کا شکر ادا کروں. پازیٹیو تھنکنگ. کیوں شکر؟ دیکھیے بھائی، آپ ابھی تک صحت مند ہیں، آپ کو آن لائن کی فیسلٹیز حاصل ہے، آپ تینوں وقت کھانا کھا رہے ہیں، آپ کئی لوگوں کی مدد کرنے کے قابل ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتوں سے نوازا ہے اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. کیونکہ جو شکر کا جو لہریں ہیں وہ آپ کے دماغ میں آپ کو سرشار کریں گی پازیٹیو تھنکنگ سے. پہلی چیز ہو گئی نیند، یعنی اپنی فکریں اللہ تعالیٰ کے حوالے کی. اب ہم نے عقلی طور پر اپنے آپ کو جلدی سونے اور جلدی اٹھنے والا پیٹرن بنانا پڑے گا. نہیں بناؤ گے باقی آگے بات سننے کی بیکار. نمبر 2، اپنے آپ کی صفائی ستھرائی آپ خود کر سکتے ہو. نہانا دھونا، صاف ستھرا رہنا، فریش رہنا، برش کرنا، یہ سب ہم کر سکتے ہیں. اس میں کون سی اتنی مشکل باتیں ہیں؟ اس میں کون سی اس کی راکٹ سائنس ہے؟ تو نیند پوری ہو گئی، فریش ہو گئے، کھانے کا خیال کر لیا، پازیٹیو تھنکنگ یعنی مثبت سوچ رکھی. اب ایک چیز آتی ہے جذبہ. جذبہ کیسے پیدا کیا جائے؟ دیکھو، کوئی نہ کوئی تمہارے پاس وجہ ہونی چاہیے، کوئی برننگ ڈیزائر ہونی چاہیے. کوئی سڑی والی بات نہیں کہ نہیں میں فلانے کو یہ بات کر کے دکھاؤں گا. نہیں، یہ اس میں ایک نیگیٹو وہ ہے. میری بڑی وجہ میری امی تھی. میری امی پڑھی لکھی نہیں تھی، تو میں نے یہ سوچا کہ اگر میں نہ پڑھ سکا اور میں نے اچھا نہیں پڑھا اور میں ایک اچھا انسان نہیں نکلا تو میری امی پر یہ نام آئے گا کہ دیکھو خود تو پڑھی لکھی نہیں تھی اسی لیے بچے صحیح نہیں پال سکے. تمہاری بھی کوئی وجہ ہونی چاہیے. تمہاری امی ہوں، تمہارے ابو ہوں، تمہارا اپنا ایک پیشن ہو کہ میں لوگوں کے کام آؤں گا، میں ملک کے کام آؤں گا. جو بھی تمہیں اپنے آپ کو فورس کرنا پڑے گا، تمہیں اپنا کوئی وجہ بنانی پڑے گی جو تمہیں اٹھائے. اور اگر کوئی بھی وجہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ سے وجہ مانگو، کوئی وجہ بناؤ. جو وجہ تمہیں تمہارے بستر سے اٹھا کے باتھ روم میں لے جائے گی اور وہاں تم برش کرو گے اور اپنے اس کونے کے جگہ پہ جا کے بیٹھ جاؤ گے. 2 دن ایسا ہوا ہے جب میں پڑھائی کرتا تھا اور امتحان دیتا تھا، 2 دن بیٹھ کے میں یا تو سوتا رہتا تھا یا میں ناول پڑھتا رہتا تھا یا میں مشتاق احمد یوسی کو پڑھتا رہتا تھا اور پڑھائی نہیں کر رہا ہوتا تھا. لیکن بیٹھا میں اسی کونے پہ اسی صوفے پہ جاتا تھا. 3-4 دن سے مجھ سے پڑھائی ہونا شروع ہو جاتی تھی. میں سمجھتا ہوں میرے بچوں بات لمبی ہو گئی ہے،
لیکن ہو سکتا ہے کہ تمہیں اس بات سے فائدہ ہو جائے. 1, یہ جو فکر تمہارے اندر پیدا ہوئی ہے اور اگر نہیں ہوئی ہے تو اس کو کرو اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ سے کرو اور اس میں مدد اللہ تعالیٰ سے مانگو. اپنی نیند کا پیٹرن ٹھیک کریں، کرنا پڑے گا. اپنی صحت صفائی کا خیال کریں، کرنا پڑے گا، کر سکتے ہیں. شکر ادا کرنے سے انسان کے اندر مثبت سوچیں آتی ہیں اور کوئی نہ کوئی ایسی وجہ تلاش کریں، پازیٹو وجہ تلاش کریں جو آپ کو سوتے میں سے اٹھا دے، جو آپ کی سستی کو دور کر کے آپ کو پڑھنے پہ بٹھا دے. امید ہے آپ کو اس سے کچھ فائدہ ہوگا اور میں آئندہ بھی کوشش کروں گا. نیکسٹ ویڈیو میں ایک جو میری ایک بڑی چیز تھی OMS آرگنائزنگ مائی سیلف، ایک شیڈیول ہے جس کے ذریعے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ میں نے اپنا پورا دن کیسے گزارنا ہے اور کس طرح میں نے گزارا اور اس کا فالو اپ کیا ہے اور ڈے ٹو ڈے پہ آپ فیصلے کریں گے. تو وہ ویڈیو کے لیے آپ ادکلا انتظار کیجئے. سننے کا شکریہ اور توجہ سے سننے کا شکریہ، اور اگر مان لیں اور اس پر عمل کر لیں تو جزاک اللہ، بڑی مہربانی. اللہ حافظ.